یعتذرون الیکم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے. آپ فرما دیجئے تم کوئی عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز ایمان تمہاری باتوں پر نہیں لائیں گے، تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. اللہ نے تمہارے سارے حالات ہمیں بتا دیے. اور وسیر اللہ ان قریب دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اس کے رسول بھی. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی باتوں کو اور حاضر باتوں کو جاننے والے ہیں، اور وہ تمہیں خبر دے دے گی اس بارے میں جو تم کرتے تھے. اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ عذر پیش کریں گے، اور دیکھیے آپ سب صاف کہہ دیجئے گا کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. اللہ فرماتے ہیں ان سے درگزر کرنا کیونکہ یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کرتے تھے. یحلفون لکم، فرمائے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ یہ تم کو خوش کر دیں. لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، سن لو اگر تم ان سے خوش بھی ہو گئے تو اللہ خوش نہیں ہے فاسق لوگوں سے. الاعراب، فرمائے دیہاتی لوگ، اشد کفرا و نفاقا، کفر میں اور نفاق میں سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو، اللہ نے اپنے رسول پر جو شریعت کے قواعد اور احکام اتارے وہ اس کو نہ جانے. اور اللہ جل شانہ زبردست اور حکمت والے ہیں. بات یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو صحرا نشین بدو لوگ ہوتے ہیں، یہ عموماً شریعت کے احکام سے اتنا واقف نہیں ہوتے. ایک تو فطری طور پر ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، پھر جہالت بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے عموماً شریعت کے احکام پر پورا زیادہ عمل نہیں کر پاتے. ومن الاعراف، اب دو قسم کے دیہاتیوں کا ذکر ہے. فرمایا ومن الاعراف، بعض دیہاتی ایسے ہیں جو مال وہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں، مغرم، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں انہی پر ہے بری گردش، یعنی مصیبت انہی پر آئے گی، اور اللہ سننے اور جاننے والے ہیں. ومن الاعراب، فرمایا اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ملے اور رسول کی دعائیں ملے. اللہ سن لو، بے شک یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. آگے فرماتے ہیں والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جن نے سبقت کی اور سب سے پہلے ہیں ایمان والوں میں، من المہاجرین، مہاجرین میں سے ہوں اور انصار میں سے ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان حضرات کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سابقین اولین کون ہیں؟ بعض علماء نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کو جو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تھا مدینہ آنے کے 17 مہینے بعد، اس سے پہلے جتنے مسلمان ہیں وہ سب سابقین اولین ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی خصوصی انعام ہے، لیکن تمام مہاجرین انصار صحابہ آ گئے، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی نیکوکاری کے ساتھ اتباع کی یعنی عام تابعین، دوسرے تابعین جو نیک ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کے لیے احسان کی کوئی شرط نہیں ہے. تابعین میں یہ شرط ہے کہ وہ محسن ہو، نیکوکار ہوں. صحابہ کے لیے مطلقاً یہ بشارت ہے. معلوم ہو کہ صحابہ سارے ہی نیکوکار ہیں. ازراہ بشریت، اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ معاف ہیں اور ان کی نیکی کاری ان کے ان گناہوں کو ختم کر دے گی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے ارد گرد کے بعض دیہاتیوں میں منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں بھی بعض منافق ہیں. مردو، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ فرماتے ہم ان کو جانتے ہیں. ہم عن قریب ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے اچھے اور برے. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان.
اس سے مراد وہ صحابہ بالخصوص ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. یہ 3 صحابہ ہیں ایسے جو عذر نہ ہونے کے باوجود نہیں گئے. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور ان کے اعمال نیک ہیں اور کچھ برے بھی ہو گئے لیکن نیک اعمال غالب ہیں اور توبہ بھی کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ان کا قصہ آگے آ جائے گا. خذ من اموالہم، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے یعنی زکوٰۃ لے لیجئے تو طہرہم تاکہ آپ ان کو اس کے ذریعے سے پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور آپ ان کے حق میں دعا کیجئے. صلی علیہم، صلاۃ کے معنی عربی زبان میں دعا کے آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی مال لا کر دے یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دعا ہاتھ کے ہاتھ دے دے کہ جی اللہ تم کو برکت دے، اللہ جزائے خیر دے. اگرچہ وہ اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہے پھر بھی آپ اس کو دعا دیں. ان صلاتک، فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا یہ ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. بے شک اور اللہ جل شانہ سننے اور جاننے والے ہیں. الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی خیرات کو لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم کام کیے جاؤ. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین سب کے سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے. اللہ اور اس کے رسول مؤمنین سب جانچ لیں گے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم واقعی مسلمان ہو یا نہیں ہو. انسان کے اعمال اس کی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں. وَسَتُرَدُّونَ، اور عن قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی باتوں کو اور کھلی باتوں کو جاننے والی ہے اور وہ ذات تم کو باخبر کر دے گی ان اعمال سے جو تم کرتے تھے. وَآخَرُونَ، اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک مؤخر ہو گیا، اللہ کے حکم تک پیچھے چھوڑ دیا گیا. اب اللہ چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ جاننے اور حکمت والے. یہ وہی 3 حضرات ہیں، اللہ نے بعد میں ان کی توبہ قبول کر لی. آگے مسجد زرار کا واقعہ ہے. منافقین میں یہ مسجد بنائی تھی. وہ یہ تھا کہ شام سے ایک راہب آیا تھا اور اس راہب نے آ کر جو ہے ابو عامر اس کا نام غالباً ہے، یہ آیا تھا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. بعض صورت حضور نے اسلام کے دلائل پیش کیے لیکن یہ نہ مانا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ شام تو واپس چلا گیا لیکن اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا. مختلف سازشیں بنائی اس نے اور ایک سازش یہ بھی تھی کہ اس نے جو ہے منافقین سے گٹھ جوڑ کیے. عبداللہ بن ابی کو دوسرے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ یہاں اپنا ایک مرکز بناؤ تاکہ مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر اسکیمیں ہوتی رہیں اور اسلام کے نام پر یہ مرکز بناؤ. اور دوسری طرف میں نصارہ کے بادشاہ کو آمادہ کروں گا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے اور تمہارا اس مرکز میں ان نصارہ سے ان کافروں سے رابطہ ہونا چاہیے. چنانچہ ان منافقین نے ایک مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا. نام کی مسجد تھی لیکن اصل میں وہ کیا تھی؟ خفیہ سازش گاہ تھی تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کر وہ روابط رکھے ان کافروں سے اور مسلمانوں میں ہر طرح کی پھوٹ ڈال کر ان کا راستہ کافروں کا مسلمان آسان کر دے. بہر صورت ایسا انہوں نے اسکیم بنائی. اس کو مسجد زرار بھی کہتے ہیں. انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. اللہ جل شانہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیں کیونکہ قبا جو مسجد ہے وہ تو بہت دور ہے تو اگر آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے تو برکت ہو جائے گی اور اس مسجد کا افتتاح بھی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا شفقت تھے اور حضور اندر کی باتوں کی زیادہ قرید نہیں فرماتے تھے. تو حضور اس وقت غزوہ تبوک میں جا رہے تھے. فرمائے ٹھیک ہے غزوے سے واپسی پر جو ہے ہم یہ بھی کر لیں گے. اللہ نے اسی غزوے میں یہ آیت نازل فرما دی جس میں ان کی پول کھول دی اور بتا دیے کہ یہ نام کی مسجد ہے، اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازش کا ایک گڑھ ہے، لہذا آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا. چنانچہ اس غزوے سے واپسی کے فوراً بعد آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے وہ مسجد ڈھا دی. اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی. کس لیے بنائی؟ ضرارا، نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وہ کفرا اور کفر کی وجہ سے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اس سے پہلے سے دشمنی اور جنگ کر رہے ہیں ان سے، ان کے لیے گھات بنانے کے لیے. گھات یعنی کوئی پناہ گاہ، خفیہ سازشوں کی جگہ ہو. فرمایا ولا یحلفن، اور یہ قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو اچھائی ہے، ہمارا مقصد نیک تھا، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں جا کر کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا. لمسجد
تحقیق وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، وہ مسجد زیادہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی اس میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسجد قباء مراد ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پاکیزہ رہنا چاہتے تھے اور اس کی بنیاد تقوی پر رکھے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی بھی اس کے مراد ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کی تعمیر، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ آپ نے اپنے دستے اقدس سے اور صحابہ کے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ اس مسجد کی بنیاد بھی تقوی پر ہے۔ بہرحال مسجد نبوی والے اور مسجد قباء والے یہ تقوی والے لوگ ہیں، ان کے مسجد پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اصل ظاہری شکل نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کی کیا حالت ہے اور کس کا اخلاص کتنا ہے۔ آگے کرتے ہیں افمن اسسا، ذرا بھلا بتائیے تو صحیح، وہ شخص جس نے عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اس کی بنیاد ایک ایسے کنارے پر رکھی، ایک ایسے گڑھے کے کنارے رکھی جو گر رہا ہے۔ عمارت کی بنیاد ایک ایسے گڑھے کے یا کھائی کے کنارے پر رکھی کہ جو گر رہا ہے، فنہار بھی فی نار جہنم، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کے آگ میں لے گرے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک بالکل گڑھے کے کنارے پر عمارت ڈال رہا ہے۔ عمارت جو ہے وہ تو پہلے ہی سے ٹیڑھی ہے اور زمین پہلے سے اس کے اندر ٹیڑھاپن ہے، وہاں بنیاد رکھے گا، یہ عمارت بنائے گا تو وہ سیدھے گڑھے میں گرے گی، محنت ضائع ہوگی۔ یہی حال ہے، ان نے جو یہ مسجد بنائی ہے در حقیقت یہ دوزخ کی کھائی کے کنارے بنائی ہے، بس انہوں نے مسجد بنائی ہے، یہ عمارت ان کو لے کر اس دوزخ میں گر رہی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جل شانہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں ریبتن فی قلوبہم، تردد کا اور شک کا ذریعہ بنی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ زبردست جاننے اور حکمت والے ہیں۔ بتائیے عمارت انہوں نے چونکہ برے مقصد سے بنائی تھی، لہذا اس بنانے کی وجہ سے انہیں سکون نہیں ہے، یہ ہر طرح کے کفر اور وسوسے میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں گھرے رہیں گے، بلکہ یہ اپنے آپ کو قتل تک کرنے پر جب تک تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ تردد اور وسوسے میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ بنیاد تقوی پر نہیں ہے، اور جو نیک عمل تقوی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں انسان کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ 11واں سپارہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورہ توبہ جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع اور بالخصوص غزوہ حنین اور غزوہ تبوک سے متعلق مضامین پر مشتمل ہے، اور اسی غزوہ تبوک کے پس منظر میں منافقین کے کرتوتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جس کا قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت دی دین کی، تو انصار کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگلے سال 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے، یہ دوسری بیعت تھی، اور اس سے اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 70 آدمی مسلمان ہوئے، مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ ہم ہر طریقے کا تعاون کریں گے اور اللہ کے لیے ہم قتال کریں گے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ
قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر نوع کے انسان اس کے مخاطب ہیں، چونکہ قرآن کریم کے مخاطب جو ہیں تاجر بھی ہیں اور وہ طبقہ بھی ہے جو تجارت سے تعلق رکھتا ہے، تو قرآن ان کو ان کے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ انسان کی نفسیات ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں میرا فائدہ ہو وہ معاملہ میں کر گزروں، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو ایک تجارت اور ہے جو تمہاری دنیا کی تجارت سے ہٹ کر ہے۔ اس تجارت میں دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ دیکھو یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں جتنا تم مال لگا رہے ہو، جو محنت خرچ کر رہے ہو، اس میں وہ سب کا سب مال تمہیں واپس مل رہا ہے اور کئی نفع کے عوض مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تجارت میں کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ عام دنیا کی تجارتوں میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کر کے مکر جائے یا اس میں نقصان ہو جائے، اللہ نے اس کی بھی یہاں ذمہ داری لی ہے۔ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ رہے ہو، اللہ تم سے تمہاری جان اور مال خرید رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر اللہ کیا دے رہے ہیں؟ تمہیں جنت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ جب جان و مال سب اللہ کی ملکیت ہے تو اگر کوئی مالک اپنی چیز کسی سے لیتا ہے تو کوئی معاوضہ تو نہیں دیتا، کوئی حق نہیں تھا کسی کو یہ کہنے کا کہ ہمیں کچھ دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا، اور یہ عجیب نفع بخش تجارت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسی تجارت ہے کہ جس میں ہمارا سارا سرمایہ بھی ہمیں واپس مل رہا ہے، کیونکہ جان جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے روح تو زندہ رہتی ہے، تو انسان نے اللہ کے راستے میں جان دی، شہادت ہو گئی تو روح تو زندہ ہے، روح دنیا میں بھی تھی اور وہاں پر بھی ہے، بلکہ دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی زندگی مل رہی ہے، مزے کی زندگی مل رہی ہے، اور جو مال ہے وہی مال کہیں گنا بدلے کی صورت میں آخرت میں انسان کو دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فیقتلون، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا، تورات، انجیل اور قرآن سب میں یہ سچا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ بس تم اپنی اس تجارت پر خوشی مناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی 9 صفات بیان کی۔ التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھائیوں کا پرچار کرنے والے اور برے کاموں سے روکنے والے، اور اللہ جل شانہ کی حدود کو حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی یہ کام یہاں تک کرو، اس سے آگے مت کرو، دیکھو یہ کام یہاں تک تو جائز ہے، اس سے آگے گناہ ہو جائے گا، تو معلوم ہے یہ جتنے گناہ ہیں یہ سارے اللہ کے حدود ہیں۔ اسی طرح اللہ کے وہ قوانین جو سزاؤں کی صورت میں مقرر کیے گئے ان کو بھی حدود کہا جاتا ہے، تو یہ مسلمان کی ذمہ داری کہ حدود اللہ کی حفاظت کرے، بجائے اس کے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوشش کی جائے یا مطالبہ کیا جائے۔ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کی پاسداری حفاظت بہ ایمان ضروری ہے کہ جب ان حدود کے قائم کرنے کا موقع ہے تو پھر وہ حدود قائم کی جائے۔ فرماتے ہیں اور آپ مؤمنین کو خوشخبری دیجیے، ما کان للنبی والذین آمنوا، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، لیکن یہ آخری وقت میں مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے بہت زیادہ ان کو تبلیغ کی، لیکن ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی تمہارے آبا و اجداد کا دین تو شرک ہے، تم اس کو چھوڑ کر کیسے دنیا سے جا رہے ہو؟ تو آخری بات ابو طالب کے منہ سے یہی نکلی کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ اللہ کے نبی کو اس کا بڑا غم تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں کریں گے میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اب قرآن میں ان آیات نازل کر کے منع کر دیا گیا، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور مؤمنوں کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ ان مشرکوں کے لیے استغفار کریں، چاہے یہ مشرک ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ مشرک دوزخی ہیں، اس کے بعد بھی ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے مرنے پر خیر سے اپنے جو ہے وہ دلی غم کے جذبات کا اظہار کرنا، یہ نامناسب بات ہے، بالکل درست نہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، شبہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ آزر کے لیے استغفار کیا تھا، وغفر لأبی انہ کان من الضالین، دوسری صورت میں ہے یہ، تو سورہ شعراء میں یہ مضمون ہے، وہ تو کافر تھا۔ اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ وعدہ کر لیا تھا، سأستغفر لک ربی،
اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس کو نبھا رہے تھے. اور پھر ایک بات یہ کہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کفر پر مرے گا. اگر یہ پتہ ہوتا کہ یقینی طور پر یہ کفر پر مرے گا تو استغفار نہ کرتے. فرمایا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار یہ صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جس کا وہ ان سے وعدہ کر چکے تھے. جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کری, بیزاری کا اظہار کر لیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک حضرت ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے. وما كان الله ليضل قوما, اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے جب تک کہ ان کے سامنے وہ چیزیں واضح نہ فرما دیں جن سے انہوں نے بچنا ہے. بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ان اللہ لہ, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی رفیق کار ہے نہ کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی, آپ کو یہ کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے پس منظر میں بہت سی آیات اس سورت کی نازل ہوئی ہیں. تو غزوہ تبوک میں اکثر مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے, لیکن بعض مسلمان ایسے تھے جو شروع میں نہیں جا سکے لیکن بعد میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے. اور کچھ ایسے مخلص مسلمان تھے جو واقعی نیک تھے, ایمان ان کے اندر کامل تھا, لیکن وہ ایک طبعی عذر کی بنا پر نہیں جا سکے, سستی اور کوتاہی ہو گئی, عذرائے بشریت ان سے گناہ ہو گیا. 3 مسلمان تھے تو اللہ نے اب ان کی توبہ کا اعلان کیا. حضرت کعب بھی ان میں شامل ہیں. 50 دن تک ان کی توبہ کے معاملے کو مؤخر کیا گیا. انہوں نے خود اس کا اقرار حضور کے سامنے کر لیا تھا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اور یہ منافقین جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں, میں بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے بہانے بنا سکتا ہوں. اور دیکھیں مجھے انداز بیان بات کرنے کی اللہ کی طرف سے بڑی قوت اور سلیقہ دیا گیا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے آپ وقتی طور پر خوش بھی ہو جائیں تو حقیقی خوشی تو حاصل نہیں ہوگی, یہ خوشی پائیدار تو نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے جو ہے واضح کر دیتا ہوں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کل 3 مسلمان تھے ایسے, تو حضور نے حضرت کعب کے بارے میں فیصلہ فرما دی اور دیگر مسلمانوں کے بارے میں کہ جب تک ان کی توبہ کا فیصلہ اللہ نہیں کریں گے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. 50 دن تک بات چیت منع ہو گئی, اور آخر کار ایک دن جب یہ 50ویں دن جب یہ فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے زور سے آواز لگائی, ابشر یا کعب بن مالک, تمہیں خوشخبری ہو اس توبہ کی جو اللہ نے قبول کر لی ہے. کہتا میں سن کر فوراً سجدے میں گر پڑا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پہلے تو حال یہ تھا کہ 50 دن اس طرح گزرے کہ حضور نے ان سے بات چیت کرنے سے بھی لوگوں کو منع کر دیا تھا, تو ان کا ایک عجیب حال ہو گیا. تو کہتے ہیں مدینے کی زمین مجھے اجنبی معلوم ہوتی تھی. میرے وہ دوست جو اپنے تھے جن سے میں ہر وقت ملتا جلتا تھا, بیٹھتا تھا ان کے ساتھ, وہی مجھ سے نہیں بول رہے. انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. قرآن نے آگے اس کی منظر کشی کی ہے, لیکن باہر صورت اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی. حضور کے پاس آیا تو حضور کا چہرے اندر خوشی سے چمک رہا تھا, اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو وہ دن جو سب سے زیادہ بابرکت دن ہے جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنا. تو قرآن اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ انعام مجھ پر سچ کی وجہ سے نازل فرمایا. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں نازل ہو جائیں گی. کہا میں نے پھر تہیہ کر لیا کہ عمر بھر سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا, ہمیشہ سچ بولوں گا. لقد تاب اللہ علی النبی, بے شک اللہ نے توبہ قبول کر لی نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی جنہوں نے ان کی پیروی کی ان نبی کی سختی کے وقت میں, جبکہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھرنے کے قریب تھے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. نہیں, اللہ نے ان پر خصوصی مہربانی کی. ان سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا, کوئی خطا ہوئی نہیں, ان پر تو اللہ نے خصوصی مہربانی کی. انہو, بے شک اللہ کی ذات ان پر بہت زیادہ مہربان اور رحیم ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لی جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا, ملتوی کر دیا گیا تھا. تو جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا مؤخر, اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا. حتیٰ اللہ منظر کشی کرتے یہاں تک کہ جب ایسا وقت آ گیا کہ ان پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی, اور ان پر خود ان کی جانیں بھی دوبھر ہو گئیں. وظنوا, اور انہیں یقین ہو گیا, انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کے لیے اللہ سے ہٹ کر اور کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ ہی کے ذات کے. تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. بے شک اللہ جل شانہ زبردست توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. بہرحال اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جھوٹ سے اور غلط ہیلے بہانوں سے اگر انسان وقتی طور پر اپنا دامن چھوڑا دے, اپنے آپ کو بچا لے, تو یہ بچنا جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتا, کبھی نہ کبھی جو ہے مصیبت
مصیبت پھر آ ہی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کو کامیابیوں کے 2 اہم نسخے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا خوف پیدا کرو کہ تم گناہوں سے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ دوسری چیز بیان فرمائی وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑا نسخہ ہے۔ سچے کون ہیں؟ جو بات میں بھی سچے ہیں، کردار میں بھی سچے ہیں، اعمال میں بھی سچے ہیں، اخلاق میں بھی ہیں، یعنی صدق ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے اور ان کی پوری زندگی صدق کا نمونہ بن گئی ہے۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں صدیق، جن کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ رہو، یعنی اللہ کے نیک بندے۔ معلوم ہوا کہ انسان جتنا اللہ کے نیک بندوں میں رہے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس پر جو ہے وہ خصوصی کرم ہوگا۔ اس کی وجہ کہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر بھی جس چیز کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے اثرات خود بخود آئیں گے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ایسے لوگوں میں رہے؟ لہذا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک مجالس میں جانا، یہ انسان کی دل کے اندر خیر کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ما کان اہل المدینہ، اہل مدینہ اور جو ان کے ارد گرد دیہات کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے پیچھے رہ جائیں۔ یہ ان کے لیے کیسے درست تھا؟ یہ منافق پیچھے رہ گئے۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ منافق تھا کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے بانہم، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو پیاس پہنچے اور جو تھکاوٹ پہنچے اور جو بھوک پہنچے، یہ سب کا سب ولا یطؤون موطئا، اور جو وہ کفار کو غصہ دلانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور جو وہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ان سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو اس سب کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح، نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب جاؤ گے تو ہر حرکت پر، ہر ادا پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ مجاہد کی خصوصی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاد میں گیا وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہے، کھڑے ہو کر شب بیداری کرے اور دن بھر روزے رکھے۔ مجاہد اپنی جو طبعی ضروریات پوری کرتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، اس کے باوجود اس حال میں بھی وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ یہ خاص فضیلت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ نیکوکاروں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور یہ لوگ جو بھی خرچ کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ جو بھی میدان طے کریں، تو اللہ ان کے لیے نیک اعمال لکھ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے نیک اعمال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ جل شانہ ان کو ان اچھے اعمال کا بدلہ دے دے جو وہ کرتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فرماتے ہیں یہ تو مناسب نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان نکل پڑیں اور چل پڑیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر بڑی جماعت میں سے طائفۃ، چند لوگوں پر مشتمل ایک جماعت نکلے، کس لیے؟ لیتفقهوا في الدین، تاکہ یہ دین کی سمجھ پیدا کریں، یعنی دین کا علم حاصل کریں، اور تاکہ جب وہ واپس لوٹیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ لوگ ڈرتے رہیں۔ دیکھیے، اسلام ایک نظام کا اور ایک مکمل قانون کا نام ہے۔ اسلام میں تقسیم کار کے اصول کے تحت مختلف چیزوں کی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی مختلف چیزوں کی حد بندی کر دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام صرف ایک عمل کا نام تو نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھتا رہے، صرف اپنے طور پر کوئی نیک کام کرے، نہیں، جہاد کرنا یہ بھی اسلام میں داخل ہے، جس کا اسلام نے ان آیات میں قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس طرح جہاد دین کا اہم شعبہ ہے، اسی طرح مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اچھائیوں کا پرچار کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور پھر اسی طرح آگے جائیے مزید اللہ جل شانہ کی طرف سے جو قوانین اور حدود مقرر کیے گئے ہیں ان کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، مردوں کی تکفین اور تدفین کے پورے انتظامات کرنا، یہ سب کا سب اسلامی قانون کا حصہ ہے۔ لہذا تقسیم کار کے اصول کے تحت ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے کہا بھائی سارے جہاد پر نہ جانا، عام حالات میں تو جہاد فرض کفایہ ہے، ایک جماعت جائے، ہاں اگر کافر حملہ کر دے تب تو فرض عین ہے، پھر تو سبھی جائیں گے، لیکن یہ عام حالات کی بات چل رہی ہے کہ اس میں ایک سب جہاد پر نہ جائیں، اور فرمائے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے،
دین کا علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اس کی اس آیت میں بہت پرزور ترغیب دی، باوجود ہے کہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ حقیقت یہ ہے وہ ان سب کی صحت موقوف ہے اس بات پر کہ وہ شرعی حدود کے اور اصول کی روشنی میں سے افضل عمل ہے۔ اگر یہ بھی اسلامی شریعت کی اور اسلامی حدود کے مطابق نہیں ہوا تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جہاد جو ہے افضل عمل ہوگا؟ ارے بھائی، اگر اس میں بھی عورتوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، بچوں پر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو درست نہیں ہے، تو فساد بن سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کی کیا شرائط ہیں، نماز کے کیا ضوابط ہیں، طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں علم دین سے پتہ چلیں گے۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور ہر مسلمان پر اتنا فرض تو ضرور ہے، اتنا دین جس سے وہ اپنے دین کے بنیادی ضروریات اور بنیادی قواعد کو سیکھ سکے، اور اتنا دین سیکھ لے جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے جو ضروری امور ہیں ان کو حل کر سکے۔ آگے ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم قتال کرو، جنگ کرو اپنے ارد گرد ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ آپس میں تو نرم ہو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں، لیکن کافروں کے مقابلے میں ان کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ اب معاملہ الٹا ہو رہا ہے، مسلمان کافروں سے تعلقات بڑھانے میں اور مفادات کے خاطر جو ہے ان کے جو ہے خواہشات پوری کرنے میں تو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مقابلے میں جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی کسی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب اس وجہ سے کہ اسلامی تعلیمات پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں دی۔ کافروں کے لیے مسلمانوں میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، ہاں اپنے مسلمان بھائیوں پر شفیق ہوں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ متقین کا ساتھ ہے۔ آگے منافقین کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا اس سورت نے۔ یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ سورت یہ آیت نازل ہو گئی، کس کو فائدہ ہوا، کس کا ایمان بڑھ گیا؟ اللہ جواب دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اس سورت نے اور اس آیت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روحانی بیماریاں ہیں، یعنی یہ منافق، فزادتہم، تو ان آیات اور ان صورتوں نے رجسن الی رجسہم، ان کی گندگیوں پر مزید گندگی بڑھا دی، وماتوا وہم کافرون، اور یہ کافر ہو کر مرتے ہیں۔ بھئی ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک جگہ کوڑا پڑا ہو، اب کوڑا پڑا ہو تو بارش ہوگی تو بارش پڑنے سے بجائے سبزہ آنے کے وہ جگہ مزید سڑ جائے گی، مزید بدبو پیدا ہو جائے گی۔ بارش جو ہے یہ دوسری جگہ تو غلہ پیدا کر رہی ہے لیکن اس کوڑے کے اندر مزید بدبو اور تعفن پیدا کر رہی ہے۔ یہی حال ہے کہ ان کے اندر جو نفاق کی گندگی ہے اس کی وجہ سے یہ گندگی پہلے سے تھی، ان آیات کے نازل ہونے سے بجائے ایمان بڑھتا کفر اور بڑھ گیا۔ وہ اس لیے بڑھ گیا کہ ان آیات کا مذاق اڑایا، ان آیات کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کیے۔ اولا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ واما الذین فی قلوبہم مرض، فرمایا یہ تو ہو گیا، آگے فرماتے ہیں اولا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سال میں ایک دو ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ان کے کرتوت واضح ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس طرح کے کوئی معاملے پیش آتے ہیں جس سے نفاق واضح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آپس میں آہستہ آواز سے پوچھتے ہیں هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم میں سے کسی کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، فرمایا اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ والے قوم نہیں۔ آتے تھے مسلمانوں کی مجلس میں اور چپکے ہو کر بیٹھتے تھے کہ جی کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور مذاق بھی ایک دوسرے کا اڑاتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے، لیکن اس کے بعد چپکے سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ بھاگنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے باطل کی طرف، اس لیے خیر کی مجلس میں ان کا دل نہیں لگتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لے گا، یہ آخری دو آیتیں، تو اللہ اس کے درمیان کی دن بھر کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کو پورا فرما دیں گے۔ اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 وصف عطا کیے، رؤوف اور رحیم۔ حضور کی شان رحیمی کے بیان ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے تو ہیں،
تمہاری ہی قوم کے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو تمہاری تکلیف بہت گرا اور بہت شاق ہوتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے بڑے ہیں خواہش مند۔ اللہ کے نبی امت پر اتنے شفیق ہیں حرص کی حد تک۔ حرص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے للچانا، تو اللہ کے نبی میں حرص کی حد تک یہ مادہ تھا کہ میری امت کسی نہ کسی طرح ہدایت پر آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی جو ہے یہ ان کی امت پر شفقت ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مؤمنین پر شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، اللہ نے اپنی صفات اپنے نبی کو بھی عطا کی، نبی ان کا پرتاؤ ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا اگر یہ کافر پھر بھی نہ مانے تو آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا مضمون ہوتا ہے۔ سورہ انفال اور توبہ چونکہ مدنی صورتیں تھیں تو ان میں جہاد کے اور دوسرے احکام تفصیل سے بیان ہوئے تھے۔ یہ مکی صورت ہے، اس لیے اس صورت میں رسالت کا اور آخرت میں اٹھنے کا اور اسی طرح اللہ کی توحید کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ فرماتے ہیں الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت اور دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی اور کیا حکم دیا ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو، ان لہم، اس بات کی کہ ان کا اللہ کے یہاں بلند مرتبہ اور بلند درجہ ہے۔ قال الکافرون، تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص تو جادوگر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان مشرکین کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جی ہماری طرح کا ایک انسان ہے، یہ پیغمبر بن کر آیا، تو اللہ کہتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی یہ پیغمبر اللہ نے چنا ہے، انسان نہ فرشتہ آ سکتا ہے نہ اور کوئی مخلوق آ سکتی، جیسے کہ دوسری صورتوں میں یہ مضمون گزر گیا ہے۔ فرشتہ آتے تو ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس سے مناسبت ہی نہ ہوتی، اور اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا تو وہی اشکال باقی رہتا۔ تو اس میں کیا حرج کی بات ہے اگر اللہ نے انہیں یہ منصب دیا؟ اور نبی کا منصب کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دیجیے ثواب کی اور جنت کے بلند درجات کی۔ ان لہم قدم صدق، قدم کے معنی عربی زبان میں پاؤں کے ہوتے ہیں، تو چونکہ پاؤں سے انسان چل کر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، لہذا پھر اس کا اطلاق ہو عربی زبان میں محنت کرنے پر، اچھی محنت پر، اور ظاہر ہے اچھی محنت سے ہی بلند درجات ملتے ہیں، اس لیے قدم صدق کا ترجمہ ہوگا بلند مرتبہ، اور صدق سے اشارہ ہے کہ یہ بلند مرتبہ ایسا ہے جو ملنا یقینی بھی ہے اور اس کے اندر سچائی بھی ہے اور یہ پائیدار بھی ہے۔ دنیا کے مراتب کی طرح نہیں ہے، دنیا میں جو عہدے ملتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اندر جو ہے کوئی عزت نہیں ہوتی حقیقی، اور دوسری بات یہ وقتی ہوتے ہیں۔ کیا ہوا ایک دم آرڈر آیا اور جی کرسی گر گئی، یا یہ کہ وہ منصب ہاتھ سے نکل گیا، اب کنگال پھر رہے ہیں، اب فقیروں کی طرح پھر رہے ہیں، اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مومنوں کو جو اللہ کے مرتبہ ملے گا وہ حقیقی بھی ہوگا اور پائیدار بھی ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا۔ ان ربکم اللہ الذی، آگے اللہ کی مختلف مخلوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان سب میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے انسان کو۔ فرمایا بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر تخت شاہی پر قائم ہوا، وہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، اور اس کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد ہی۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آگے فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہی خلقت کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا، کس لیے؟ تاکہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ مخلوق کو دوبارہ کیوں پیدا کریں گے اللہ قیامت میں؟ یہ اس لیے کہ دنیا میں جو اعمال کیے تھے، جو محنت کی تھی، اس کا تمہیں صلہ مل جائے۔ تو ایمان والوں کو تو یہ صلہ ملا انصاف کے ساتھ جنت کا۔ والذین کفروا، اور کافروں کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اپنی طرح طرح کی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، سورج، چاند، رات، دن کا آنا جانا اور یہ تمام نظام عالم۔ حقیقت یہ کہ سارا نظام اس بات پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ سوچو یہ نظام کس نے اتنے بہترین انداز میں چلایا ہوا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا۔
یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان تو جو لقمہ بناتا ہے، لقمہ بنانے کے بعد منہ میں ڈالنے لگتا ہے، یہ لقمہ تمہیں اس بات پر ابھار رہا ہے کہ تم اس میں غور کرو کہ اس لقمے کے پیچھے کتنا بڑا کارخانہ ایک چلا ہے، کتنے بڑے انسانوں کی محنت ہے، اور اس کے علاوہ یہ سورج، یہ چاند، یہ رات دن، سورج چاند کی تپش سے، گرمی سے غلہ نکلا، کتنے لوگوں نے اس پر محنت کی، یہ لقمہ اس طرح تمہارے ہاتھ میں پہنچا ہے، اب تو کم سے کم یہ لقمہ منہ میں ڈالتے وقت اللہ کو یاد کر لو اور اللہ کو کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اللہ سے غافل مت ہو۔ والذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاءً، روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی منور بنایا، وقدرہ منازل، ضیاء بڑی روشنی کو کہتے ہیں کیونکہ سورج کی چمک زیادہ ہوتی ہے، اور چاند نور عام روشنی کیونکہ چاند کی روشنی اصل میں سورج ہی سے حاصل ہوتی ہے، وقدرہ منازل، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، سالوں کی گنتی اور شمار، والحساب، اور عام کاموں کا حساب بھی معلوم کر لو۔ سورج چاند دونوں کی منازل مقرر ہیں، چاند کی منازل ہیں، چاند کی اور سورج کی منازل سے مراد وہ خاص ایک رفتار ہے اور وہ ایک خاص مقدار ہے مسافت کی جو اللہ نے ان کے لیے طے کی ہے۔ تو کہتے ہیں چاند جو ہے 30 دن میں یا 29 دن میں آ کر اپنی منزلیں پوری کرتا ہے، اسی طرح سورج جو ہے وہ 360 یا 365 دنوں میں جا کر وہ اپنی منازل کو پورا کرتا ہے، اس کا ایک دور جو ہے ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ بعد صورت یہ سارا کا سارا ان کا جو سلسلہ ہے یہ سب اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک خاص منزل کے پر جو ہے یہ اترتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ چلتے ہیں، اور یہ سب روزانہ ایک خاص مقدار کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ معلوم ہو ان سب کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے کاموں کی گنتی بھی کر سکتا ہے، تعداد، اور ان کاموں کا حساب مقرر کر سکتا ہے، خصوصیت کے ساتھ چاند کی منازل۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قمری تاریخ کا استعمال جو یہ فرض کفایہ ہے، قمری تاریخ کا استعمال، یعنی انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ایسا نہ بلائیں کہ کوئی بھی استعمال نہ کرے، اپنے کاموں میں اصل جو مدار رکھیں وہ قمری تاریخ پر رکھیں۔ ضرورت کی بنا پر آپ شمسی تاریخ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ کہ قمری تاریخ کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور دینا چاہیے، اس کو استعمال میں رکھنا چاہیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ فرمائے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی یعنی ہمارے ہاں قیامت میں حاضر ہونے کی توقع اور امید نہیں رکھتے، اور وہ دنیا ہی کی زندگی سے خوش ہیں اور اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہو رہے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ کافر اور مسلمان، فاسق میں اور نیک میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ فاسق کی زندگی کا اور کافر کی زندگی کا جو دھارا بہ رہا ہوتا ہے اس پر ایک اطمینان کی سی کیفیت ہوتی ہے، گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نڈر ہے اور اطمینان ہے، اس کو اپنی ایک روٹین کا حصہ سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی، آزمائش آ بھی گئی، تو اس کے دنیا کے حوادث کا اور دنیا کے مصائب کا، اس دنیا کے مصائب کے تسلسل کا ایک حصہ سمجھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، مطمئن نہ ہو، یہ سارے کے سارے حالات تمہارے لیے عبرت ہیں اور تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ جل شانہ جو ان کا رب ہے ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راہ دکھا دے گا، لے جائے گا، یعنی قیامت کے دن جنات کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، اور ان جنات کا کیا حال ہوگا، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں کی باغات میں، دعواہم فیہا، اس جنتوں میں، ان نعمتوں میں ان کا کہنا، ان کی پکار اور آواز کیا ہوگی، سبحانک اللہم، کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ان کی دعا کیا ہوگی، سلام۔ یعنی جنتی آپس میں ملیں گے تو بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے، اور اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتے ان پر سلام کہیں گے۔ تو جنتیوں کا جو شعار ہے دنیا میں اختیار کیا جائے، بجائے اس کے کہ دوسری قوموں میں جو ایک دوسرے کو ملتے وقت خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے کے الفاظ استعمال کیے جائیں، ہم بجائے ان الفاظ کو استعمال کرنے کے وہ الفاظ استعمال کریں جو اسلام نے ہمیں سکھایا، السلام علیکم، یہ ان میں سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس میں دل میں دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار بھی ہے اور دوسرے کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جب اجنبی سے ملے، آپ کسی بھی آدمی سے ملے، اس کو سلام کیا تو یہ بتایا جا رہا ہے بھائی تم مجھ سے سلامتی میں ہو، امن میں ہو، دیکھو تمہیں میرے بارے میں کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کرے تم پر سلامتی نازل ہوتی رہے۔ پھر سلام اللہ کا ایک نام بھی ہے کہ وہ ذات جو سراپا سلام ہے اس کی رحمتیں سلامتی تم پر نازل ہو۔ وآخر دعواہم، اور اس میں ان سے آخری بات کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب
طرف ہے، جب بھی بیٹھیں گے کھڑے ہوں گے تو مجلس کے اختتام پر یہ بات ہوگی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں میں برائی کو بھی جلدی نازل فرما دے، جس طرح کے یہ لوگ خیر کو اچھائی کو جلدی طلب کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، انسان اللہ سے خیر جلدی مانگتا ہے، اللہ کے عجیب کرم ہے، انسان جب خیر جلدی مانگے اللہ اس کو خیر تو جلدی دے دیتے ہیں، عموماً جو نعمت مانگتا ہے انسان کو دے دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شر بھی نادانستگی میں جلدی مانگ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر غصے میں آیا اور غصے میں جو ہے اپنے مال و اولاد کے حق میں یہ کسی اور کے حق میں بددعا کر ڈالی، ایسے الفاظ زبان سے نکال دیے، تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ انسان پر شر کو جلدی نازل نہ کرتے۔ اگر انسان پر اللہ شر کو بھی جلدی نازل کر دیتے تو پھر اس کے لیے دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، موت کا وقت آ جاتا، عذاب آ جاتا، مگر یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس سے معلوم ہے اس میں احتیاط ضروری ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض جو ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے غصے میں آ کر کوئی ایسا اول فول نکال دو، کوئی بددعا کے الفاظ نکال دو، کیونکہ ہو سکتے ہیں وہ الفاظ اس قبولیت کی گھڑی میں نکل جائیں، پھر تو وہ بددعا قبول ہو جائے گی، تو احتیاط ضروری ہے۔ فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی ہمارے یہاں حاضری کی امید نہیں رکھتے چھوڑے رکھتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ اس میں وہ بہکتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، انسان کی نفسیات بتائی، اس کے ناشکرے پن کی علامت ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تب تو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے، فرمائے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن جہاں خوشحالی آئی، مصیبت دور ہو گئی، اللہ فرماتے ایسے ہو جاتے جیسے کبھی ہمیں دعائیں دی ہی نہیں تھی۔ بھائی جہاں مصیبت آئی وہاں تو بھاگے مولویوں کے پاس اور امام صاحب کے پاس، جی دم کر دو، ارے بھائی اس تعویذ کر دو، ارے بھائی یہ جو ہے فلاں ایصال ثواب کرنا ہے، یہ کام کر دو، تو مشکل کے وقت میں تو اللہ یاد آتا ہے یا دوسرے لوگ یاد آتے ہیں، نیک لوگ۔ لیکن جہاں خوشی کا موقع آیا تو خوشی میں پھر اطراحت میں ساری اپنے ارمان پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے ناجائز ارمان ہیں وہ خوشی میں پورے کرتے ہیں، یہ انسان کی ناشکری کی علامت ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنے پہلو پر، یعنی لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، لیکن جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہو کر گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے ہمیں کبھی اس تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا جو تکلیف اس کو آئی تھی۔ فرمایا اسی طرح اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے نکل جانے والوں کے لیے وہ اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، خوشنما کر دیے جاتے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے کی جماعتوں کو بھی، امتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول آیا واضح نشانیاں لے کر، اور دیکھو وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ہم اسی طرح گناہگار لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کافر کیا کہتے تھے؟ کافر یہ کہتے تھے کہ جی جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی کہ جی آپ کوئی اور قرآن لے کر آئیے تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، یہ قرآن ہمیں قابل و قبول نہیں، یا پھر کہتے اس میں کوئی تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق کہاں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں تبدیلی کر لوں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے وہ بات کہلوا دی کہ جو آج کا ترقی یافتہ ماڈرن انسان کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ دور جدید کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اس لیے کوئی دوسری کتاب لے آؤ، یہ کم سے کم اس قرآن کو جدید دور کے تقاضوں میں تو ڈھال دو۔ ارے بھائی یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں کہ جی وہ کام کرو، یہ کام کرو، اصل اللہ کی مدد ان چیزوں پر موقوف ہے۔ ارے بھائی قرآن میں ٹیکنالوجی کی، وسائل کی، جدید ترقی یافتہ چیزوں کی تو کوئی بات ہی نہیں، تو قرآن کو ذرا اس انداز میں ڈھال کر سناؤ، ایسی بات ہمیں اچھی لگے گی۔ قرآن کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی، جو پہلے زمانے کے جاہل لوگ تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی جو آج کے پڑھے لکھے جاہل کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن ہر دور کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، آگے ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جو کہ کھلی ہوئی ہیں اور واضح نشانیاں ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی یعنی ہمارے یہاں حاضری کی امید نہیں رکھتے، وہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، یہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی فرما دیجیے۔ قل، اللہ فرماتے اپنے نبی کو آپ کہہ دیجیے، ما یکون لی، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں، مجھے اس بات کا حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی کر دوں، میں تو صرف اور صرف اسی آیات کی اور اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہوتی ہے۔ بے شک مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قل لو شاء اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تم پر یہ قرآن پڑھتا اور نہ اللہ تم کو اس قرآن سے مطلع کرتے۔ فقد لبثت فیکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑی عمر رہ چکا ہوں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان میں رہے، اور کس طرح رہے کہ مشرکین نے خود گواہی دی اس بات کی کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور کوہ صفا پر ایک مرتبہ چڑھے، فرمایا کبھی تم نے، میں اگر تمہیں کوئی خبر دوں تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے بالکل، کیونکہ جو ہم آنکھوں سے دیکھیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کانوں سے سنیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی اس بات کا تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم ان کو یہ کہو کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں کیسے یہ قرآن گھڑ کر اپنی طرف سے کہہ کر اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر کے بتلاؤں گا؟ یہ جھوٹ کیوں بولوں گا، اتنا بڑا جھوٹ؟ اور دوسری ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ بھی تو سوچو کہ تم نے مجھے اس ساری عمر میں کسی مکتب میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی معلم اور استاد کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میرے اندر اتنی لیاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ میں یہ قرآن گھڑوں۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جب نبی امی ہیں، نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، تو معلوم ہو واقع ان کو براہ راست اللہ نے پڑھایا اور اللہ ہی نے براہ راست ان پر یہ کتاب نازل کی، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لیں۔ فمن اظلم، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، یہ اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اگر نبی نے اپنی طرف سے کلام گھڑ کے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا کہ یہ تو اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، نبی انسانوں پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہرقل جو بادشاہ تھا نصارہ کا، ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے حضور کے بارے میں یہی بات کہی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہرقل نے یہی کہا کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بول دے، یعنی عام بات چیت میں جھوٹ نہ بولے اور اللہ کی طرف نسبت کر دے اس بات کی کہ اللہ نے یہ کلام اتارا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یفلح المجرمون، بے شک گناہگار لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویعبدون، اور یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں۔ یہ بھی مانتے تھے کہ حقیقی خدا تو اللہ ہے جو سب سے بڑا معبود ہے، لیکن اب ان کی پوجا کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ایک انداز ہے بات سمجھانے کا، بات سمجھائی جا رہی ہے کس طرح؟ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ان چیزوں پر مطلع کرتے ہو کہ جن کا خود اللہ کو علم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ مطلب یہ ہے کہ علم تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی وجود ہو، ان چیزوں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، ان بتوں کی، آسمان اور زمین اور تمام اللہ کی جتنی مملکت ہے اس میں ان چیزوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اللہ کا علم گویا آیا ہی نہیں ان پر۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو اللہ کے علم ہی میں نہیں، یعنی ان کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، تو تم ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تمہارا نظریہ غلط۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور فرمایا سارے کے سارے لوگ پہلے ایک ہی جماعت میں تھے، پھر ان لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ولولا كلمة، اور دیکھو اگر وہ بات نہ ہوتی جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے، اگر یہ عذاب نہ آنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے طے نہ ہوتا تو پھر عذاب آ جاتا۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ،